بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین و سامعین، بات چل رہی تھی غیبت کے بارے۔ غیبت ایک ایسی بری بیماری ہے جو انسان کے چہرے کے گوشت پوست اور ہڈیوں کو بھیانک شکل دے دیتی ہے۔ اب اگر محسوس نہ کی جا رہی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی سزا یا اس کی برائی ختم ہو گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی، اس لیے اس کی بدبو آتی تھی، مگر اب غیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ مشام سونگھنے کی جو حس ہوتی ہے، اس کی بدبو کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص چمڑا رنگنے والوں کے گھر میں داخل ہو تو وہ اس کی بدبو سے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکتا، مگر وہ لوگ وہیں کھاتے پیتے رہتے ہیں اور انہیں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے مشام ان کی بدبو اور مشک سے عادی ہو چکے ہیں، اور یہی حال اب غیبت کا بھی ہے۔ وہ مشہور بات ہے نا، کوئی بنگی سویپر عطر کی دکان کے پاس سے گزرا نا، پرفیوم کی شاپ کے پاس سے گزرا نا، تو وہ اس کی خوشبو سے بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے کافی اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیوں کو رگڑا، بہت کوشش کی، کوئی سے فاقہ نہ ہوا۔ اس کا ایک جاننے والا، اسی کا ہم پلہ ہم پیٹی بھائی وہاں سے گزرا، تو جب اسے دیکھا نا کہ بے ہوش پڑا ہے، تو اس نے اس گندی نالی سے پانی کے چند قطرے یا کوئی چیز بھگو کر اس کے ناک کے پاس رکھی، فی الفور اٹھ گیا۔ اس لیے کہ جو مشام جو سونگھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، سوچنے کی حس جب ختم ہو جائے تو انسان اس بیماری کا عادی بن چکا ہوتا ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کی اب وہ بدبو، وہ گلے سڑے گوشت کی بو اسے محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت ابو لیث سمرقندی، حضرت ابو لیث بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے کہ حج کے لیے گھر سے روانہ ہوئے اور 2 دینار جیب میں ڈال لیے، 2 دینار، اس دور کے 2 دینار جیب میں ڈال لیے۔ روزانہ وہ حج کے سفر پر مسلسل سفر کرتے ہوئے قسم کھاتے رہے کہ اگر میں نے مکہ مکرمہ کو جاتے یا گھر واپس آتے ہوئے کسی کی غیبت کی تو یہ 2 دینار اللہ کی راہ میں اس کے نام پر صدقہ کر دوں گا۔ اب مکہ شریف تک گئے اور گھر واپس آئے، مگر 2 دینار اسی طرح ان کی جیب میں محفوظ رہے۔ ان سے غیبت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں 1 مرتبہ کی غیبت کو 100 مرتبہ کے زنا سے بدترین سمجھتا ہوں۔ حدیث ہے نا، الغیبۃ اشد من الزنا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 1 دفعہ کی غیبت کو 100 مرتبہ کے زنا سے زیادہ بدترین سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو الحفص الخبیر
رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں کسی انسان کی غیبت کرنے کو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے سے بدتر سمجھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات میرا گزر ایسی قوم سے ہوا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھیل رہے تھے اور مردار کھا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے رہے، یعنی غیبت کرتے رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رب ذوالجلال کی قسم، غیبت لقمہ کے پیٹ میں پہنچنے سے بھی جلد تر مومن کے دین میں رخنا ڈال دیتی ہے۔ وہ لقمہ جو منہ سے پیٹ تک پہنچنے میں دیر لگاتا ہے، لیکن غیبت اس سے بھی زیادہ جلدی مومن کے دل میں رخنا ڈال دیتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہم کہ ہم سفر تھے اور ان کے لیے کھانا تیار کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کی کوئی چیز نہ پائی جسے تیار کر کے وہ کھا سکیں، تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں حضور کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر وہاں دیکھو کچھ موجود ہے۔ انہوں نے واپس آ کر بتلایا کہ وہاں کچھ نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تم فلاں کنویں کی طرف جاتے تو اس کا پانی بھی خشک ہو جاتا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی سے کہا کہ تم اگر کنویں پہ جاتے تو وہ بھی تمہیں اپنے پاس پاتے ہوئے بھی خشک ہو جاتا۔ یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، جو منہ پہ ہو یا پیٹھ کے پیچھے ہو، دونوں طرح سے انسان کو بری وہ لگے، وہ برا محسوس کرے تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو اس لیے غیبت بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن بدترین آدمی دو چہروں والا ہوگا۔ وہ چغل خور ہوگا، آپ کے پاس کوئی اور چہرہ لے کے آتا ہے اور دوسرے کے پاس کوئی اور چہرہ لے کے جاتا ہے، اور فرمایا جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں نظر آئیں گی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اخلاق رذیلہ سے، ایسی بری عادات سے ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ اور امان میں رکھے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چھٹا کلمہ، رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ چھٹا کلمہ پڑھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے اس کے اندر ذکر کی گئی جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب سے اللہ محفوظ بنا۔ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والنمیمۃ والغیبۃ والفواحش والبہتان والمعاصی، ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔